لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے. میں کیوں بار بار یہ ڈاکٹروں کو لتاڑتا رہتا ہوں کہ ان ساری قرآنی آیتوں کا انہوں نے ڈارون کی تھیوری کے نظریے میں لا کے بیڑا غرق کر دیا, جو انسان کے لیے سب سے مضبوط دلیل تھی اللہ کو پہچاننے کی. تو اللہ فرماتے ہیں تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو اور نکلتا کیا ہے؟ گوبر اور دودھ. گوبر اور خون بنتا ہے اس سوکھے چارے سے, اور اس گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے دودھ پیدا کرتے ہیں. وہ کتنا مزے کا, خالصاً. اللہ کہتے ہیں اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ گوبر کی رنگت, اور نہ اس میں پیشاب کی بدبو نہ پیشاب کی رنگت, اور نہ خون کی بدبو نہ خون کی رنگت. اور جب یہ تو اس کا کلر ہے, اور مزے کا کتنا ہوتا ہے, سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے, مزے کا اتنا ہوتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا دودھ بھی پینے کی چیز ہے. جس چیز کی قرآن تعریف کر رہا ہے اس کو چھوڑو نہیں. آج کل یہ بھی نئی نئی رپورٹیں آ رہی ہیں دودھ نہیں پینے چاہیے, ایکچولی کر کے نا ڈرامے بازی. ہاں یہ ضرور ہے کہ دودھ اس طریقے سے پیو جس طرح نبی نے پیا ہے. نبی نے دودھ کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 پراٹھے کھائیں اس کے بعد 1 گلاس دودھ پئیں. یہ والا دودھ اسلام میں ثابت نہیں ہے. میں نے دودھ کے بارے میں جتنی حدیثوں کی تحقیق کی, جتنی حدیثیں نکالی, اس پر ایک بیان بھی دیا تھا. ایک ہاسپٹل میں میرا ڈاکٹروں میں بیان تھا. تو جتنی حدیثیں ہیں نا ان میں ہمیں ملتا ہے چند باتیں دودھ میں آپ کو رکھنی پڑیں گی سامنے. سب سے پہلے دودھ تازہ ہونا چاہیے, بلکہ اس سے بھی پہلے دودھ آرگینک. بکری چرتی ہوئی گھومتی ہوئی پھرتی ہوئی دھوپ میں پھرے, وہ بھینس گائے دھوپ میں چلتی پھرتی. ہم کیا کرتے ہیں, اب ہمارے ایک دوست ہیں ان کی گائے دودھ ایسا دیتی ہے جیسے چینی ملائی ہوئی ہے دودھ میں. آپ نے, میں نے دیکھا وہ کھلا کیا رہے ہیں, کیک اور پیسٹریاں کھلا رہے ہیں اپنی گائے کو. بیکری میں جتنا آئٹم رات کو بچا ہوا ہوتا ہے سارا ان کے باڑے میں آتا ہے, اور گائے کھاتی ہے, اور دودھ میں اس کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے, اور لوگ وہیں سے دودھ لیتے ہیں. یار اس کا دودھ بغیر چینی کے اتنا ٹیسٹی. کیک کھلا کے جب دودھ نکالو گے تو یہ والا دودھ نہیں ہے, یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا یہ والا دودھ, بولو نہیں بھائی. دودھ تو چرنے والی, حدیث میں بھی حکم ہے کہ چرنے والی گائے کا دودھ پیا کرو. تو اس پہ میں نے حدیث کا پورا ریفرنس ایک بیان میں نے بیان کیا تھا کہ چرنے والا جانور, نبی کے دور میں اونٹ چرتے تھے, کھلے پھرتے تھے, جڑی بوٹیاں کھاتے تھے, بکری بھی گائے بھی. آج جو ہم لوگ ہیں وہ پراٹھے کھلا رہے ہیں بکری کو, گائے کو. ونڈے نا آج کل نیٹ پہ, یہ ونڈا کھلاؤ بھینس موٹی ہو جائے گی, دودھ ایسا نہیں, وہ تو ہو جائے گی موٹی, اور پہلے اور کم موٹی ہے پہلے. اور پھر دودھ اس کا گاڑا کے نا چکر میں پڑا کریں. جتنا دودھ گاڑا ہوگا اتنا فیٹ اس میں زیادہ ہوگا, منرلز کم ہوں گے, فیٹ زیادہ ہوگا. دودھ گائے, پنجاب کی گائے کا دودھ میں کم ذائقہ ہوتا ہے لیکن صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. چرتی ہے, دھوپ میں پھرتی ہے, گھاس کھاتی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دودھ بالکل فریش اور تازہ. میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے نبی نے بوائل کر کے دودھ پیا ہو, ابال کے. ہم جب دیر سے دودھ پیئیں گے, رکھ دیں گے اس کو, تو بوائل کرنا پڑے گا ہمیں, جرمز بہت تیزی سے آتے ہیں اس میں. تو دودھ فوراً ادھر نکالا ادھر پیا, اس طریقے سے دودھ پیئیں آپ. تیسری چیز کہ ہمیں حدیثوں میں جو ملتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں دودھ پیا ہے, اور کھانے کی جگہ. اور یہ صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. آپ نے فرمایا دودھ وہ کھانا ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے قائم مقام ہے. کھانے کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور پینے کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. جبکہ ہم دودھ کو ایک مشروب کے طور پہ لیتے ہیں, ڈرنک کے طور پہ لیتے ہیں. حدیث سے پتا چلتا ہے ڈرنک بھی ہے لیکن یہ کھانا ہے, لنچ ہے, یہ ڈنر ہے, یہ ناشتہ ہے, بس ٹوٹل یہی ختم. تو اس طرح سے پیئیں گے تو فائدہ ہوگا. اب اس طرح ہم لوگ جیسے کہاں پی سکتے ہیں, ہمیں تو توند بھرنی ہے, بھوک لگ رہی ہے, تو پہلے ہم پراٹھے وراٹھے پھوڑ پاڑ کے, ڈبل روٹیاں پھوڑ دی, پراٹھے پھوڑ دیے, پیزے پھوڑ دیے, برگر پھوڑ دیے. اس کے بعد حکیم صاحب نے کہا 1 گلاس دودھ پی کے سونا چاہیے. اب نہیں پینا چاہیے, اب بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوگا. اچھا چوتھی چیز, کتنی 3 نمبر ہو گئے نا, اس پہ ایک الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا. چوتھی چیز, اس میں چینی نہیں ڈالنی ہے. بچوں کو بچپن سے دودھ میں چینی ڈال کے عادی بناتے ہیں. نبی نے شہد بھی نہیں دودھ میں ڈالا,
بلکہ دودھ شہد میں ڈال کے پیش کیا گیا تو آپ نے ناپسند کیا اس کو. وہ تو خیر ایک آپ کی طبیعت میں دنیا سے بے رغبتی بھی تھی. اب یہ تو ڈاکٹر سے پوچھیں شہد ڈالنے کے نہیں آنا, لیکن جو حدیث میں ہے خالی کیا, خالی دودھ, بس وہی کھانے کی جگہ, بس ختم. جب آپ کو بہت شدید بھوک لگ رہی ہے, دودھ پیا, پیٹ بھر لیا, ختم. بس یہ پورا آپ کا لنچ ہو گیا, آپ کا ڈنر ہو گیا, تو پھر فائدہ ہوگا. ایسے کون پیتا ہے میرے بھائی. اور حقیقت میں بتاؤں, آپ ایک دفعہ اس کی عادت ڈال دو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ابھی یہاں ایک جاننے والے تھے, ان کے ابا 100 سال سے بھی زیادہ میں فوت ہوئے ہیں. وہ یہی کرتے تھے, شدید بھوک میں اتنا دودھ پیتے بس ختم, اس کے بعد کچھ نہیں کھانا پینا انہوں نے. اور جو میں نے ایک انٹرویو نہیں لیا تھا, نہیں انٹرویو نہیں آیا ان کا ابھی, ابے نہیں, وہ ایک اور صاحب ہیں, ان کے ابا بھی 110 سال میں, کہیں 105 سال میں جا کے فوت ہوئے. ارادہ ہی نہیں تھا ماشاءاللہ ان کا فوت ہونے کا, بڑی عمر, حکیم تھے وہ کیا کرتے تھے, صبح بس انڈے اور دودھ بس, اور پھر کچھ بھی نہیں کھانا. کم, تبھی ہم کہتے ہیں کم کھاؤ کوالٹی کھاؤ. ہم زیادہ کھانے کو فوکس کرتے ہیں, کھانے کی کوالٹی نہیں دیکھتے. میں بھی یہ باتیں کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں صاحب, پتہ نہیں باتیں کر رہا ہوں میں, ہم بھی آگے پھوڑ پھاڑ دیتے ہیں. چلو, تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, باتیں تو اچھی کرے نا انسان. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.